سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا جان آپ رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو مجھ پر فوقیت دی ہے، حالانکہ میں ان جنگوں میں شریک ہوا ہوں جن میں اسامہ رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بیٹا اسامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تجھ سے زیادہ محبوب تھے، اور اس کا باپ زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے۔ عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جب اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے تو ان سے کہتے، اے امیر السلام علیکم۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے، اے امیر المومنین اللہ کو معاف کرے، آپ مجھے اس طرح پکارتے ہیں، یعنی امیر کیا کہ مخاطب ہوتے ہیں، حالانکہ میں امیر نہیں ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے، جب تک میں زندہ رہوں گا اس نام سے ہی پکاروں گا، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آپ میرے امیر تھے، یعنی لشکر کی سرداری کے عہدے پر فائز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساسنا کے بادشاہ کی طرف خط دے کر روانہ کیا۔ مدت کے مقام پر ان کی ملاقات ساسنا کے بادشاہ کے گورنر شرجیل بن عمرو سے ہوئی، وہ جنوبی شام کے شہروں کا حاکم تھا۔ اس نے حارث رضی اللہ عنہ سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں، ساسنا کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو پہنچانا ہے۔ ربیل بن عمرو نے یہ سنتے ہی حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، جس کی قیادت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی صحبت ہوئی۔ موتا کے مقام پر خوفناک مرکہ ہوا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس موقع میں شہید ہوئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لشکر کی قیادت جعفر رضی اللہ عنہ نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کو بلند کرتے کرتے ان کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنی شہادت تک گرنے نہیں دیا۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ ان کی دلیرانہ شہادت کے بعد یہ اعزاز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جنہوں نے اپنے تجربے، جنگی مہارت اور قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ پر اس جنگ نے گہرا اثر ڈالا۔ یہ معرکہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر لڑا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دشمن کی تلواریں ان کے پاپ پر برسی تھیں۔